تو لہذا اسلام کا دعویٰ کرنا اور ہے اور واقعاً مسلمان ہونا اور ہے، ایمان کا دعویٰ کرنا اور ہے، حقیقت میں مومن ہونا اور ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا کہ دعویٰ آسان ہوتا ہے اور ثابت کرنا مشکل، تو خالق اکبر کا بھی قرآن میں یہ حکم نہ دیتا کہ یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یہ بے نہیں وہی بات ہے جس طرح میں کہوں حضرات بیٹھنے والو بیٹھ جاؤ۔ اگر میں یہ بات کہوں تو لوگ میرے دماغ میں بھی شک کریں گے کہ خیر باشد، کھڑے ہوئے کو کہا جاتا ہے جو کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئوں کو اٹھانا ہو تو کہا جاتا ہے جو بیٹھے ہو میرے پاس سے اٹھ کے چلے جاؤ، لیکن بیٹھے ہوئوں کو کہنا کہ بیٹھ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یہ وہی بات ہے جو بیٹھے ہو بیٹھ جاؤ۔ اب اللہ کے بارے میں اگر یہ گمان کیا جائے، یہ خیال کیا جائے کہ اللہ کو معاذ اللہ کلام کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اللہ کو گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، جو یہ وہم بھی کرے گا خیال بھی کرے گا خارج از اسلام ہو جائے گا۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ اس کا کوئی حقیقی مفہوم ہے جو ہماری سمجھ سے ماوراء ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آل محمد کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا کہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، خدا مومنوں کو کیوں فرماتے ہیں کہ ایمان لاؤ؟ تو معصومین نے چٹکی میں مسئلہ حل کر دیا، فرماتے ہیں خالق ان ایمان کے دعوے داروں کو حکم دے رہا ہے جو زبانی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں پر مقام عمل میں مومنوں والے کام نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایمان کا دعویٰ چھوڑ دو، یہ پھر بے ایمانوں والے کام چھوڑ دو۔ اور زبان سے ایمان کے دعوے کرنے والوں اپنے عمل و کردار سے بھی اپنے مومن ہونے کا ثبوت پیش کرو۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ زبانی جمع خرچ کرنے والوں کو خدا حکم دے رہا ہے کہ زبانی ایمان کا دعویٰ کرنا کافی نہیں، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی روش سے، اپنی رفتار سے ثابت کرو کہ واقعاً تم مومن ہو۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ تمہیں زبان سے نہ کہنا پڑے کہ ہم مومن ہیں، دنیا تمہارے کردار کو دیکھے اور تمہیں مومن کہنے پر مجبور ہو جائے۔ تمہیں زبان سے نہ کہنا پڑے کہ ہم صاحب اسلام ہیں، ہم مسلمان ہیں، دنیا تمہارے کردار کی بلندی کو دیکھتی جائے اور مہر تصدیق لگاتی جائے کہ واقعاً یہ لوگ مسلمان ہیں۔ شیخ جعفر شفتری ہمارے نجف کے بزرگ علماء میں سے غالب گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فوائد المشاہد، فارسی زبان میں۔ اس کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بارگاہ امامت میں سلام و کلام کے بعد احوال کرسی کے بعد امام سے اجازت مانگی، مولا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ ندعو الناس الی ھذا الامر، کہ ہم لوگوں میں پھیل جائیں، لوگوں کے پاس جائیں اور جا کر ان کو آپ کے مذہب حق کی طرف بلائیں کہ مومن بن جاؤ، آل محمد کے دروازے پہ آ جاؤ، اجازت ہے؟ امام نے فرمایا نعم، ہاں، اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی خود بھی نیکی کرے، دوسروں کو نیکی کو حکم بھی دے؟ اس سے بڑی اور اچھائی کیا ہوگی کہ آدمی اپنے آپ کو بھی برائی سے بچائے اور بروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے؟ بڑی اچھی بات ہے۔ وہ آدمی خوش ہو گیا، لیکن جب جانے لگا تو امام عالی مقام نے ایک چھوٹی سی شرط لگا دی، فرمایا میں تمہیں اجازت دے چکا کہ جاؤ اور لوگوں کو ہمارے مذہب کی طرف بلاؤ، پر شرط یہ ہے کہ زبان سے بولنا نہیں، منہ کھولنا نہیں، زبان سے کچھ بولنا نہیں، تبلیغ کرو۔
ہماری طرح کوئی گفتار کا غازی تھا؟ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو یہ بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کردار، کئی مومنین بیٹھے ہیں، شاید کوئی شاعر بھی بیٹھا ہو، شاعر بھی بدنام ہے، مولوی بھی بدنام ہے۔ شاعروں کے بارے میں تو خود قرآن کہتے ہیں یقولون، سورہ شعراء میں خالق فرماتا ہے شعراء کے بارے میں، اور میں کچھ نہیں کہتا، ایک جملہ آخر میں، یقولون ما لا یفعلون، یہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ لہذا اقبال نے وہی قرآن کی تصدیق کی ہے کہ اقبال بڑا اپدیش اگئے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو یہ بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کسی بندے نے ضمن بات سے بات پیدا ہوتی ہے، غالباً صدیق سالک نے ایک یادگار اقبال کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس میں کہتے ہیں کسی بندے نے اقبال سے جا کے پوچھا جناب آپ کے شعر پڑھ کے ملک میں ایک تہلکہ مچا ہوا ہے، لوگ نوجوان میدانوں میں نکل آئے ہیں، پاکستان بنا کے رہیں گے کہ نعرے لگ رہے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس آتے ہیں بنیان ہوتی ہے، چارپائی ہوتی ہے، حقہ ہوتا ہے، تکیہ ہوتا ہے، لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، آپ میں کوئی جوش و ولولہ نہیں۔ اقبال صاحب نے کہا آپ نے کبھی قوالی سنی ہے؟ کہنے لگے کئی مرتبہ۔ کہنے لگے قوال کو حال نہیں پڑھتا، قوال قوالی کرتے، حال سننے والوں کو پڑھتے۔ اگر قوال کو بھی حال پڑھنے لگ جائے پھر قوالی کون کرے گا؟ لہذا میں ہوں مسلمانوں کا قوال، لہذا میں قوالی کرتا ہوں، میں شعر پڑھتا ہوں تو لوگوں کو حال پڑھتے ہیں، تو لہذا بات وہی ہے، شعراء بھی بدنام تھے، مولوی صاحبان واعظین بھی بدنام۔ ایک آج سے 700 سال پہلے حافظ شیرازی نے، چونکہ شاعروں اور مولویوں کی ویسے بھی نہیں بنتی، وہ ان پر تنقید کرتے ہیں شاعر ایسے ہیں تو شاعر ویسے ہیں، وہ واعظین پہ تنقید کرتے ہیں کہ واعظ ایسے ہیں، مبلغ ایسے ہیں۔ غالب نے بھی کہا تھا غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے؟ تو بہرحال ان کی پرانی آپس میں یاری ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مشکل دارم ای واعظاں کی جلوہ بر محراب و منبر می کنند، چون بخلوت می روان آکار دیگر می کنند۔ کہتے ہیں مبلغین کے جلوے، واعظین کے جلوے، مقررین کے جلوے ممبروں پہ دیکھا کرو کہ یہ رقص ممبری کیسے کرتے ہیں، خود کیسے رقص کرتے ہیں، لوگوں کو کیسے رقص میں لاتے ہیں، ان کے گڑ کیا ہیں، ان کے سر کیا ہیں، ان کے تال کیا ہیں، ان کی چال کیا ہے، ان کی ڈھال کیا ہے۔ کہتے ہیں لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں تو کچھ اور شغل بھی فرما لیتے ہیں، چون بخلوت می روان آکار دیگر می کنند۔ پھر کہتے ہیں مشکل دارم یہ دانش مند مجلس باز پرس، توبہ فرمایا چرا خود توبہ کم تر می کنند۔ مجھے ایک مشکل درپیش ہے، میں الجھن میں گرفتار ہوں، میں جواب دانش و بینش اس کا حل چاہتا ہوں۔ یہ ممبروں پر لوگوں کو توبہ توبہ کا حکم دینے والے خود توبہ کیوں نہیں فرماتے؟ لوگوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو، نوافل پڑھو، تہجد پڑھو، خود فریضہ نہیں پڑھتے۔ لوگوں کو کہتے ہیں صدقہ دو، خیرات دو، یہ کرو، خود زکوٰۃ و خمس نہیں دیتے۔ لوگوں کو کہتے ہیں اداروں کی، قومی اداروں کی، رفاعی اداروں کی مدد کرو، امداد کرو، لوگ لاکھوں دیتے ہیں، مولوی کی 10 روپے کی رسید بھی کاٹی ہوئی نظر نہیں آتی۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ جی یا علی، یہ نعرہ اس لیے لگایا کہ میں مولویوں کی خود مولوی ہو کر درگت بنا۔ حدیث میں قولوا الحق ولو کان علیکم، حق بات کہو خواہ خود تمہارے اپنے بھی خلاف کیوں نہ۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ آدمی بھی بظاہر ہماری طرح کوئی گفتار کا غازی تھا، فوراً روک گیا، کہنے لگے مولا عجیب بات ہے، ادھر تو آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں لوگوں میں جا کے آپ کے مذہب کی تبلیغ کروں، لوگوں کو آپ کے مذہب کی طرف دعوت دوں اور ان کو آپ کے پاس لاؤں، ادھر پابندی بھی لگاتے ہیں کہ میں منہ سے نہ بولوں۔ مولا کیفا ندعوہم ونحن صمود، جب تک مور سکوت نہیں توڑیں گے،
جب تک منہ نہیں کھولیں گے، جب تک زبان سے کچھ نہیں بولیں گے تو دعوت کیسے دیں گے کہ آل محمد کا مذہب برحق ہے؟ سنو گے امام نے کیا جواب دیا؟ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے اور لوہے قلب پر دل کی تختی پر لکھنے کے اور نقش کرنے کے لائق ہے۔ فرماتے ہیں اگر تم صدق نیت سے، اگر تم خلوص نیت سے ہمارے مذہب حق کی نشر و اشاعت چاہتے ہو کہ دنیا حلقہ بگوش حق ہو جائے، دنیا حق کے راستے پہ آ جائے، دنیا آل محمد کے دروازے پہ جھک جائے، تو فرمائے بالعمل لا بالقول، اپنے عمل سے دعوت دو، تمہیں زبان سے کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وضاحت کر دوں، اب سبب درود پڑھا گیا، جب میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ خود بخود ناد لگے گا۔ مولا فرمانا چاہتے ہیں تمہیں زبان سے نہ کہنا پڑے کہ مذہب آل محمد برحق ہے، تمہیں کہنا نہ پڑے کہ آل محمد کے امام ان کی امامت برحق ہے، تمہیں زبانی کہنا نہ پڑے کہ مذہب حق کا مذہب شیعہ برحق ہے، بلکہ چاہیے تمہارا کردار، تمہاری روش، تمہاری رفتار، تمہارے اخلاق، تمہارے اطوار، تمہارے لیل، تمہارے نہار، تمہارے صفات، تمہارے علامات، تمہارے کمالات اتنے بلند ہونے چاہیے، تمہاری سیرت اتنی پاکیزہ ہونی چاہیے، تمہارے اخلاق اتنے بلند ہونے چاہیے، تمہارا کردار اتنا پاک اور پاکیزہ ہونا چاہیے کہ دنیا تمہارے کردار کی بلندیاں دیکھتی جائے اور حیدر قرار کی ولایت کا کلمہ پڑھتی جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جو قولی تبلیغ ہوتی ہے ما یخرج من اللسان لم یتجاوز الاذان، عربی کا مقولہ ہے جو بات دل زبان سے نکلتی ہے وہ لوگوں کے کانوں کے پردوں سے ٹکرا کے رہ جاتی ہے، پھر واپس لوٹ آتی ہے۔ وما یخرج من القلب، جو عمل و کردار کی تبلیغ ہوتی ہے وہ سننے والوں کے دل میں اتر جاتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر اللہ۔ تو لہذا بات لمبی نہ ہو جائے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر چیز کا ثبوت ہوتا ہے، تو ہم اگر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اسلام کے کوئی تقاضے ہیں، جب تک ان کو پورا نہیں کریں گے ہم نام کے مسلمان رہیں گے، ہم خاندان کے مسلمان رہیں گے، لیکن کام کے مسلمان تب بنیں گے جب کام بھی مسلمانوں والا کریں گے۔ تو گویا مسلمان کی تین قسمیں ہو گئیں، ایک نام کا مسلمان، محمد حسین غلام محمد، یہ نام ایسے ہیں جو یہودی رکھتے ہیں، نہ نصرانی رکھتے ہیں، نہ ہندو رکھتے ہیں۔ جس کا نام بھی اس قسم کا ہوگا ہر سننے والا سمجھے گا کہ یہ بندہ مسلمان ہے، کیونکہ نام مسلمانوں والا ہے۔ جو مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوگا، ظاہر ہے کہ لوگ جب ماں باپ مسلمان ہیں، بیٹا خاطریہ بھی کیوں نہ بن جائے، خدا کا بھی منکر کیوں نہ بن جائے، لیکن پیدا مسلمانوں کے گھر ہوا تو لوگ اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے۔ یہ ہو گیا خاندان کا مسلمان۔ نام رکھنے پر کوئی قدغن نہیں، جو چاہے کوئی نام رکھ دے، نہ کوئی خاندان پر پابندی، خالق نے جس کو جس خاندان میں چاہ پیدا کر دیا، لہذا ان پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، نہ نام پر نہ خاندان پر۔ ان دونوں قسموں کی قیمت بھی کوئی نہیں ہے، قدر بھی کوئی نہیں ہے۔ اصل مسلمان وہ ہے جو کام کا مسلمان ہے، نہ نام دیکھا جائے کہ نام کیا ہے، نہ خاندان دیکھا جائے کس خانوادے کا چشم و چراغ ہے اور کس خاندان کا وہ
सरबराह है या किस खानदान का फर्द है, न खानदान देखा जाए न उसका नाम देखा जाए, सिर्फ उसका काम देखा जाए। जो भी उसका काम देखे वो पुकार उठे कि फलाना मुसलमान है। सलवात पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब काम का मुसलमान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इस्लाम के तकाज़ों को समझना पड़ेगा, फिर उन तकाज़ों को पूरा करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह फिर हम पक्के सच्चे खरे मुसलमान बन जाएंगे। तो आओ, कुछ कल अर्ज किया था, कुछ आज अर्ज करूंगा कि लोग ये तो कह देते हैं कि मुसलमान बनने के लिए आजादी सल्ब करनी पड़ती है, मुसलमान आदमी बन जाए तो फिर खाने पे पाबंदी, पीने पे पाबंदी, उठने पे पाबंदी, बैठने पे पाबंदी, कमाने पे, फलां पे, मुलाजमत पे, सर्विस पे। ये कल मैंने अर्ज कर दिया था कि इस्लाम कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाता जो इंसानियत के खिलाफ हो। इस्लाम चंद अखलाकी पाबंदियां लगाकर ये साबित करना चाहते हैं कि ये इंसान है, ये हैवान नहीं है। लिहाजा ये कहना कि इस्लाम आदमी की आजादी सल्ब करता है, नहीं। मैंने कल अर्ज कर दिया था, आज आगे बढ़ना चाहता हूं कि इस्लाम नहीं कहता अच्छी खुराक न खाओ, इस्लाम नहीं कहता अच्छी पोशाक न पहनो, इस्लाम नहीं कहता अच्छी सवारी पे सवार न हो, इस्लाम नहीं कहता अच्छा मकान न बनाओ, इस्लाम नहीं कहता क्या तुम अच्छी जिंदगी न गुजारो। इस्लाम सिर्फ ये कहता है अपनी हैसियत देख कर कदम बढ़ाओ, अपनी चादर देख कर कदम फैलाओ। अगर हलाल की रोजी खालिक ने दी है कि मुर्गे खा सको, चरगे खा सको, हलवा खा सको, जलवा खा सको, कोठी में रह सको, कार खरीद सको, तो बेशक ये सब काम करो। लेकिन अगर जैब इजाजत नहीं देती, हलाल की रोजी साथ नहीं देती, तो फिर इस लज्जत की खातिर हराम की तरफ हाथ न बढ़ाओ। लिहाजा हैवान में ये शूर नहीं है कि हलाल क्या है, हराम क्या है, बीवी क्या है, बेटी क्या है, और उसको क्या पता कि अपना क्या है, पराया क्या है। हैवान को क्या पता नजिस क्या है, पाक क्या है। या खुले लफ्जों में कह दूं, ये इंसान समझ सकता है कि पानी है या शराब है, लेकिन हैवान को क्या पता कि पेशाब है या शराब है या आब है। लिहाजा इस्लाम इंसान की इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, उसको हैवानों से जुदा करना चाहता है, उसको अपना आबाई मज्द व शरफ याद दिलाना चाहता है कि वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि तू आदम की औलाद है और सारी कायनात की बुजुर्गी का ताज खालिक ने तेरे सर पर रखा हुआ है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सियासत मदार लोग, सियासतदान लोग कहते हैं जी इस्लाम को अगर कबूल करे, इस्लामी तालीमात पे चले, हमारी सियासत ठप हो जाएगी। इस्लाम तो सियासत करने की इजाजत नहीं देता, इस्लाम तो सियासत की वादी में कदम रखने का इज़्न नहीं देता। मैं पूछना चाहता हूं आपकी मुराद सियासत से क्या है? अगर सही सियासत करना है कि हुकूमत मिल जाए तो हुकूमत करने का तरीका क्या है? अगर हुकूमत छिन जाए तो फिर वक्त गुजारने का सलीका क्या है? खुदा मालदार बनाए तो शुक्र इलाही बजा लाने का तरीका क्या है? अगर माल छिन जाए तो फिर सब्र जब्त करने का सलीका क्या है? अगर खुदा अदालत दे दे, कुर्सी अदालत पे बैठ जाओ तो इंसाफ करने का तरीका क्या है? अगर तुम्हारी मुराद हकीकी और सही सियासत है तो इस्लाम से बेहतर कायनात में कोई ऐसा दीन नहीं जो सियासत के गुर बताए। और अगर आपकी सियासत से मुराद बेदीनी है, इससे मुराद बेईमानी है, इससे मुराद ठगबाजी है, फरेब देही है, इससे मुराद अगर धोखा देही है, लोगों को उल्लू बनाना है, तो इस्लाम ऐसी बेईमानी की इजाजत नहीं देता, क्योंकि इस्लाम इंसान और शैतान में फर्क करना चाहता है। पे जद न पड़ने दो, अगर लोगों की जायदाद पे कब्जा करना पड़े तो कर लो, लेकिन अपना मफाद जो है वो हाथ से न जाने दो। ये है मकियालवी सियासत, ये है पुरानी बेदीन सियासत।
یہ ہے دور جاہلیت کی سیاست. اسلام کہتے اگر سیاست مل جائے, حکومت مل جائے تو کائنات کو فائدہ پہنچانے کے لیے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھو. جناب امیر ایک دفعہ فرما رہے تھے, فرمایا کہ ایک جوتا پرانا مولا کا جوتا تھا. فرمایا ابن عباس تم بتاؤ یہ میرے پرانے جوتے کی قیمت کیا ہوگی. نہج البلاغہ میں یہ واقعہ موجود ہے. انہیں بڑے ادب سے کہا کہ مولا لا قیمت علیہ, اس کی کوئی قیمت نہیں. اس کا میں ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں ادب کے اعتبار سے کہ مولا اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ یہ آپ کے پاؤں سے مس ہو چکی ہے تو اتنی بیش قیمت ہے کہ اس کی قیمت مقرر نہیں ہو سکتی. اور اگر جوتے کو بحیثیت جوتے کے دیکھا جائے, یہ نہ دیکھا جائے کہ مولا علی کی ہے یا کسی اور کی, بازار میں لے جاؤں تو آنا بھی کوئی نہیں دے گا, کوئی قیمت نہیں. جب انہوں نے یہ جواب دیا تو مولا فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس پروردگار عالم کی کہ جس کے قبضے قدرت میں علی کی جان ہے, یہ ٹوٹا ہوا جوتا مجھے تمہاری حکومت سے زیادہ پسند ہے. یہاں قدرتی طور پہ سوال پیدا ہوتا تھا, یا علی اگر یہ دنیا کا اقتدار, یہ دنیا کا چند روزہ وقار آپ کی نظر میں ٹوٹے ہوئے جوتے سے بھی اگر زیادہ حقیر ہے تو پھر آپ نے کرسی کو کیوں شرف بخشا, آپ اقتدار کی مسند پر پھر کیوں بیٹھے. مولا نے پیش کی جواب دے دیا, فرمایا میں نے اقتدار اس لیے قبول کیا ہے الا ان اقیم حقا او ابطل باطلا, میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اقتدار ہوگا تو حق کو حق ثابت کرنا آسان ہو جائے گا اور باطل کو باطل کہہ کے ٹھکرانا سہل ہو جائے گا اور لوگوں کی خدمت کرنے کا مجھے موقع زیادہ مل جائے گا. تو پتہ چلا کہ اقتدار برائے اقتدار نہیں, یہ خدمت خلق کا بہترین ذریعہ ہے. اس لیے اقبال نے بالکل ٹھیک کہا تھا, وہ کہتا ہے کہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مصرع تو بڑا مشہور ہے, پورا شعر نصیح کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اگر سیاست عین دین ہے, دین عین سیاست ہے, اگر دین کو سیاست سے الگ کر دیا جائے یا سیاست کو دین سے علیحدہ کر دیا جائے پھر چنگیزیت رہ جاتی ہے, تتاریت رہ جاتی ہے, ابو علاقیت رہ جاتی ہے, پھر انسان نہیں رہتا نہ اسلام رہتا ہے. اس لیے اسلام سیاست کی ممانت نہیں کرتا, سیاست کے میدان میں جانے سے نہیں روکتا. اسلام صحیح سیاست کرنے کی اجازت دیتا ہے اور اس کی تلقین اور تعلیم دیتا ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر, اللہم صلی اللہ, تاکہ انسان اور شیطان میں فرق ہو جائے. شیطان کیا ہے, وہ ہر برائی کو حکم دیتے ہیں, کہتے ہیں اپنے مفاد پہ زد نہ پڑنے دو. اسلام کہتے ہیں خود نقصان اٹھا کے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, اللہ فرماتے ہیں شیطان صرف جنوں سے نہیں ہوتے, کوئی انسانوں سے بھی ہوتے ہیں. جو آدمی کو گمراہی کا حکم دے, جو بدرائی کا حکم دے, جو دلوں میں وسوسے ڈال کے ہدایت یافتہ لوگوں کو گمراہ کرے, جو برائی کو آپ کی نظروں میں ایسا رنگین رنگ میں پیش کرے کہ آدمی کا جی چاہے کہ وہ بھی برائی کرے, جو اچھائی کو ایسے بھونڈے رنگ میں پیش کرے کہ بندے کا جی نہ چاہے کہ وہ نیکی بجا لائے, وہ انسان کے لباس میں بھی ہو تو سمجھ لو کہ انسان کے لباس میں چھپا ہوا شیطان ہے. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. لہذا اسلام کہتے ہیں دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ. حیدر کرار مزدوری کر کے آ رہے ہیں, 4 پیسے جیب میں ہیں, راستے میں ایک آدمی ملتا ہے, مولا 3 دن ہے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلی, مرجے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں. مولا جو کو جیب میں تھا اس کے حوالے کر کے خالی ہاتھ گھر آ جاتے ہیں. مولا کا غلام غالباً کمبر یا کوئی جو ساتھ تھا,
کہنے لگے مولا آپ کے گھر بھی تو 2 دن سے فاقہ تھا. مولا فرماتے تم نے سنا نہیں؟ میرے گھر میں 2 دن سے ہے. یہ سائل نے کہا اس کے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے. علی کی غیرت، علی کی حمیت گوارا نہیں کرتی کہ 2 دن کے فاقے والے کے بچے تو روٹی کھائیں، تو جس کے گھر میں 3 دن سے فاقہ اس کے بچے بلکتے رہ جائیں. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. ایک آدمی کہتے ہیں عبداللہ مازنی کہ میں 5000 درہم لے کر جناب امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے دیکھا مولا کا قمیص پھٹا ہوا ہے، پرانا ہو چکا ہے. میں نے کہا مولا یہ خمس ہے، یہ آپ کا حق ہے، سادات کا حق ہے، آپ جہاں چاہیں اس کو صرف کریں گے، میرا نہیں، یہ آپ کا مال ہے. پر میری ایک چھوٹی سی مخلصانہ گزارش ہے، اگر آپ اس کو قبول کر لیں تو میں بڑا خوش ہوں گا. فرمایا کیا؟ کہنے لگے مولا ان پیسوں سے ایک جوڑا کپڑوں کا اپنے لیے بھی خرید لینا، میری تمنا ہے. امام نے سن لیا، نہ ہاں کی نہ. فرمایا مدینے میں جا کے مسجد میں بیٹھے تھے، اعلان کرو کہ جتنے فقراء و مساکین ہیں وہ سارے آ جائیں. بس اعلان کا ہونا تھا کہ لوگ دوڑتے ہوئے، کوئی یتیم، کوئی اسیر، کوئی مسکین، کوئی کچھ، سارے جب آ گئے امام نے حسب توفیق، حسب حالت، کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو 5، کسی کو 10، کسی کو 100، کسی کو 50، چند منٹ میں 5000 درہم سارے خرچ کر دیے کہ اپنے لیے آنا بھی نہ بچایا. جب لوگ دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے، عبداللہ کہتے ہیں میں نے پھر دوبارہ عرض کیا مولا میں نے بھی ایک گزارش کی تھی، آپ نے سنی بات انسنی کر دی. میں نے جو عرض کیا تھا مولا ایک جوڑا کپڑوں کا اپنے لیے بھی تازہ نیا خرید لینا. یہ سننے کے بعد امام نے پورے جوش و جذبہ امامت کے لہجے میں فرمایا، او عبداللہ مازنی، خالق نے ہمیں دنیا میں عیش و عشرت کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ خالق نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے اور بندگان خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہے. جب ایسے لوگ ہیں جن کے تن پہ کپڑا ہی نہیں، میرے پاس اگر آلہ نہیں تو چلو ادنا صحیح، نیا نہیں تو پرانا تو صحیح، میرے بدن پر تو لباس ہے، میں کیسے گوارا کروں کہ جن کے بدن ننگے ہیں ان کو محروم رکھا جائے اور میں نیا جوڑا خرید کے زیب بدن کر لوں. اسلام یہ کہتا ہے، اسلام ایثار کا حکم دیتا ہے. اپنے لیے تو حیوان بھی جیتے ہیں، اپنے لیے تو شیطان بھی جیتے ہیں. مسلمان تو وہ ہے، انسان تو وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. سورہ دہر میں خالق آل محمد کا قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ میرے مخلص بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنی ضرورت کو مؤخر کر کے لوگوں کی احتیاج کو مقدم سمجھ کے ان کی حاجت براری کرتے ہیں. خود نہیں کھاتے، بھوکھوں کو کھلاتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. بھوک ہے، پیاس ہے، لیکن خود نہیں کھاتے. وہ سائلین کو، کبھی مسکینوں کو کھلا دیتے ہیں، کبھی یتیموں کو کھلا دیتے ہیں اور کبھی اسیروں کو کھلا دیتے ہیں. اور خلوص کا عالم یہ ہے، ہم تو 4 آنے دیں تو توقع رکھتے ہیں جب وہ ملے گا 4 آنے لینے والا مجھے جھک کے سلام کرے گا، قبلہ صاحب السلام علیکم. اگر وہ سلام نہ کرے فوراً ہم فتویٰ لگا دیتے ہیں بڑا نمک حرام ہے، کل میں نے 4 آنے دیے تھے، آج میرے سامنے اکڑ کے چلتا ہے، سلام بھی نہیں کرتا. لیکن آل محمد کا خلوص یہ ہے کہ یتیم، اسیر، مسکین مل کر شکریہ ادا کرنے کے لیے جب آتے ہیں اور شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، خدا خبر دیتا ہے، ادھر سے آواز آتی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو اللہ کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا،
نہ تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں نہ تمہارا شکریہ چاہتے ہیں، ہم اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، ہمارا خالق مالک ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ آل محمد کے خلوص میں ڈوبے ہوئے جملے جب توحید کے دروازے تک پہنچے تو خالق اکبر نے آیت نازل کر دی، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ اے محمد و آل محمد، اگر آپ یتیموں، مسکینوں، اسیروں کا شکریہ گوارا نہیں کرتے تو میں خالق دوسرا آپ کا شکریہ ادا کرتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا اسلام آزادی طلب نہیں کرتا، وہ انسان کو انسان بنانا چاہتا ہے، وہ انسان کو اپنا مقام اور اپنی منزل یاد دلانا چاہتا ہے، وہ اس کی عظمت کا محافظ ہے، نہ انسان کو حیوان کی سطح تک لے جانا چاہتا ہے، نہ شیطان کے ساتھ اس کے ڈانڈے ملانا چاہتا ہے۔ اسلام آدمی کو انسان اور انسان کو مسلمان، مسلمان کو مومن اور آل محمد کا غلام بنانا چاہتا ہے۔ فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو لہذا تیسری مجلس ہے، تمہیدیں بہت لمبی ہو رہی ہیں، کہیں اصل مقصد ہی فوت نہ ہو جائے، تو میں عرض کروں گا کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ چند عقائد ہیں، ان کا آدمی کو پابند کرتے ہیں، کیونکہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم ایک روح۔ روح کے تقاضے اور ہیں، جسم کے تقاضے اور ہیں، روح کی غذا اور ہے، جسم کی غذا اور ہے، روح کی بیماریاں اور ہیں، ان کا علاج اور ہے، جسم کی بیماریاں اور ہیں، ان کا علاج اور ہے۔ اگر آدمی کا جسم بیمار ہو جائے تو چیزوں کا ذائقہ بدل جاتا ہے، پھر گڑ کڑوا لگتا ہے تو تمہ میٹھا، اگر بلغم کا غلبہ ہو جائے۔ الغرض آدمی کو تمہ بھی میٹھا لگتا ہے، تو صفرا کا غلبہ ہو جائے تو گڑ بھی کڑوا نظر آتا ہے، پھر کسی کو بھوک نہیں لگتی، کسی کو پیاس نہیں لگتی، ڈاکٹر علاج کرتے ہیں۔ اگر روح بیمار ہو جائے تو روحانی غذاؤں کا ذائقہ بدل جاتا ہے، آدمی کو نماز میں مزہ نہیں آتا، روزہ رکھنے میں لطف نہیں آتا، سچ بولنے میں مزہ نہیں آتا، پورا تولنے میں مزہ نہیں آتا۔ جو مزہ ملاوٹ میں آتا ہے، جو مزہ ٹھونگا مارنے میں آتا ہے، جو مزہ فراڈ بازی میں آتا ہے، جو مزہ ملاوٹ میں آتا ہے، یہ روح کی بیماریاں ہیں کہ آدمی حرام کی طرف رغبت کرتے، حلال کی طرف جی نہیں چاہتا۔ تو لہذا اسلام آدمی کے اوپر چند پابندیاں عائد کرتے ہیں، کوئی روحانی کوئی جسمانی۔ روح کی غذا ہے عقائد حقہ، عبادات الہیہ۔ لہذا اسلام کہتے ہیں اپنے عقائد کو پہلے مضبوط بناؤ، جب عقائد مضبوط ہو جائیں پھر اپنے اعمال کی خیر مناؤ، اپنے عقیدے کے مطابق عمل بجا لاؤ، کیونکہ یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے، ہر بچہ بڑا سمجھتا ہے۔ اسلام میں دو چیزیں اہم ہیں، ایک ایمان، دوسرا نیک کام، ایک عقیدہ، دوسرا عمل۔ پورا قرآن گواہ ہے، 14 کا دفتر احادیث گواہ ہے، بزرگان اسلام کا کلام گواہ ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ سوگند اور گواہ کی حاجت نہیں مجھے، جو بھی قرآن پڑھے گا میری تصدیق کرے گا، جو نبی اور آل نبی کا فرمان پڑھے گا وہ میری تائید کرے گا۔ سارا قرآن چھلک رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو مومن ہیں، جو نیک عمل بجا لاتے ہیں، ساری دنیا سے بہتر یہی ہیں۔ کہیں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، جو مومن ہیں، جو ایماندار ہیں، جو نیک عمل بجا لاتے ہیں، یہی جنت کی جاگیر کے مالک اور وارث ہیں۔ تو لہذا دو چیزیں ضروری ہیں، پہلا عقیدہ درست کرنا، اس کے بعد عمل مضبوط کرنا۔ اب عقیدے کیا ہیں میں عرض کروں گا۔ اگر ایک عام مسلمان بننا چاہے
ہے اس کے لیے 3 عقیدے کافی ہیں: خدا کو واحد لا شریک ماننا، پیغمبر خاتم کو خاتم الانبیاء جاننا، اور قیامت کو برحق ماننا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا۔ اور اگر کوئی مومن بننا چاہے ان 3 عقیدوں کے ساتھ 2 عقیدے اور بھی شامل کرنے پڑیں گے: ایک اللہ کو عادل جاننا، اور دوسرا پیغمبر خاتم کے بعد ان کی مسند کا وارث علی اور اولاد علی کو جاننا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا عقائد کا پہلا عقیدہ، اصول میں سے پہلی اصل اور اصل الاصول عقیدہ توحید ہے، جس پر پچھلے سال یہی میں نے 8 مجلسیں صرف مسئلہ توحید پر پڑھی تھی۔ جو حضرات پچھلے سال موجود تھے وہ گواہی دیں گے کہ میں نے 8 مجلسیں 8 دن 8ویں محرم تک صرف ایک عقیدے پہ تبصرہ کیا تھا کہ اسلام کی توحید کیا ہے، اور پھر مجبوراً مجھے موضوع چھوڑنا پڑا کیونکہ باقی اسلام کے حقائق بھی بیان کرنے تھے، تو وہ میں نے اختصار کے ساتھ ایک نامی کے دن کی مجلس میں سموئے تھے، اور 10ویں والے دن صرف سید الشہداء کی شہادت یا حسینیت پر میں نے گفتگو کی تھی۔ تو لہذا میں وہ باتیں دہرانا نہیں چاہتا، نہ وقت کے دامن میں گنجائش ہے، پر اتنا عرض کروں گا کہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب التوحید میں لکھا کہ پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ما راس العلم، علم کی بنیاد کیا ہے؟ علم سارے علموں کا سید و سردار کون سا علم ہے؟ فرمایا معرفت الرب، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا سارے علوم کی بنیاد ہے۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں لکھا، اقلیم امامت کے 6 تاجدار صادق آل محمد کی خدمت میں عرض کیا، مولا ما افضل الاعمال، سارے اعمال سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا معرفت الرب والعبودیت اللہ، پہلے خدا کو پہچاننا اور جب معرفت ہو جائے تو اس کی بندگی بجا لانا، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اور نیک عمل نہیں ہے۔ اور جناب پیغمبر اکرم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفت الجبار، دین کا سنگ بنیاد، دین کی عمارت کا پہلا پتھر معرفت پروردگار ہے۔ حیدر قرار کی نہج البلاغہ کا پہلے خطبے کا پہلا جملہ یہی ہے، اول الدین معرفتو، فرمائے دین کا پہلا بنیادی پتھر معرفتو، پروردگار عالم کی معرفت ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ باتیں بہت ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مطلب 16 منٹ ہیں تقریر کے ختم ہونے میں، انہی سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ آج کے دور میں ہر بندہ اپنی مظلومیت کی رونے روتا ہے، کوئی بندہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہے، نہ علماء، نہ کوئی فضلاء، نہ شعراء، نہ ڈاکٹر، نہ انجینئر، حالانکہ جو لاکھوں کماتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کخ بھی نہیں۔ تو لہذا دنیا میری قدر نہیں کرتی، فلانے کے پاس جاتے ہیں لیکن میرے پاس نہیں آتے، فلانے کو بلاتے ہیں مجھے نہیں بلاتے، فلانے کو فلانا عہدہ مل گیا ہے کہ میں اسے بہتر تھا۔ ہر بندہ شکوہ کرتا ہے، بڑا فلانا ظالم ہے میں مظلوم ہوں، فلانا ظالم ہے میں مظلوم ہوں۔ اگر معاف رکھنا مجھے تلخ نوائی میں تو خدا بھی مجھے معاف رکھے گا، پر میں یہ اگر کہوں تو یہ بے جا نہیں ہے، جتنا کائنات میں خدا مظلوم ہے اتنا اور کوئی بھی نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں نے میری قدر نہیں کی۔ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، کوئی لوہے کا بناتا ہے، کوئی لکڑی کا بناتا ہے، کوئی پتھر کا بناتا ہے، کوئی آٹے کا بناتا ہے، کوئی گڑ کا بناتا ہے، بہت الگ الگ بوتا ہے۔
اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے سجاتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، ان کو کرتے ہیں، میرا سجدہ نہیں کرتے، ان کو میرے پیدا کئی ہوں کو حاجت روا کہتے ہیں، فلانا میری کشتی پار لگا دے، فلانا یہ کر دے، فلانا یہ کر دے، غریبوں کی کشتی کھاتی الارا، لہذا لیکن مجھ سے نہیں کہتے، حالانکہ میں نبی ہوں، اماموں کا بھی مشکل کشا میں ہوں۔ تو الغرض آج اللہ پر اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ میں عرض کرتا ہوں کہ مخلوق کو خالق سے بڑھایا جا رہا ہے۔ اگر مخلوق کو خالق سے بڑھایا جائے تو نعرے لگتے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ یہ بندے اللہ کے محتاج ہیں تو پھر سر پہ پرندے بیٹھ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ شرک مسلمانوں کی رگ و ریشہ میں یوں رچ بس گیا ہے، اللہ ہی ہمارا حافظ ہے۔ حالانکہ شرک گناہ اور بھی دنیا میں بہت ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں جو گناہ جس بندے کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، پر شرک وہ گناہ ہے کہ جس کی معافی میری بارگاہ میں نہیں۔ بے شک شرک ناقابل معافی جرم ہے، 73 فرقے مانتے ہیں نظریاتی طور پر، لیکن جب عمل کا وقت آئے تو اچھے خاصے عالم بھی بھول جاتے ہیں۔ اقبال تبھی تو کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور آذری کیا ہے۔ علاقے کے تھانے دار سے راو رسم ہو جائے تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کون ہمیں چھیڑ سکتے، تھانے دار ہمارا اپنا ہے۔ ذرا ایم پی ایم این اے سے الیک سلیک ہو جائے، کوئی مائی کا لال ہے جو میرے خلاف ایک بات کر سکے یا رپٹ درج کرا سکے، ایم پی اپنا ہے۔ کون مجھے مار سکتا ہے، بیمار کون میری بیماری مجھے خراب کر دے، میرا فلانا ڈاکٹر اپنا ہے، مجھے کیا پرواہ، فلانا مولوی میرا اپنے ہیر پھیر کرا کے مسئلہ پوچھ لوں گا، اپنے حق میں فیصلہ کرا لوں گا۔ تو الغرض ہر بندہ غیروں پہ تکیہ کرتا ہے، خدا کا نام بھی کوئی نہیں جانتا کہ کوئی حاکموں کا حاکم بھی ہے۔ قرآن کہتے اگر میں تمہیں نقصان پہنچانا چاہوں تو کائنات کی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی، اور اگر میں تمہیں فائدہ پہنچانا چاہوں تو کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ ہم نے تو صحیفہ علویہ پڑھا، صحیفہ کاملہ پڑھا، دعائے یستشیر پڑھی، دعائیں پڑھی، معصوم حیدر قرار بھی یہی فرماتے ہیں، اور ان کے پوتے زین العابدین بھی یہی فرماتے ہیں اللہم لا رافع لما وضعت ولا واضع لما رفعت ولا معز لمن اذللت ولا مذل لمن اعزت ولا موتی لما منعت ولا مانع لما آتیت۔ اے پالنے والے جس کو تو عزت عطا کر دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس کو تو ذلت کے گڑھے میں گرا دے اس کو کوئی عزت کی مسند پہ بٹھا نہیں سکتا، جس کو تو بلندیاں عطا کر دے اس کو کوئی پستی کے گڑھے میں گرا نہیں سکتا، اور جس کو تو پستیوں کے گڑھے میں گرا دے اس کو کوئی بلندیوں پہ فائز کر نہیں سکتا، جس کو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو تو نہ دینا چاہے کوئی زبردستی اس کو چھین کے دے نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند سلامات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام چھوٹی چھوٹی باتوں پر آل محمد توجہ کرتے تھے کہ تاکہ ان کے نام لیوے شرک کی وبا میں مبتلا نہ ہو جائیں، شرک کی بیماری میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ ایک بندہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگے مولا میں بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا، پھر اگر فلانا بندہ نہ ہوتا میرا بھٹا بیٹھ گیا تھا۔ امام نے فرمایا یہ نہ کہے شرک ہے۔ کیا کہوں؟ مولا فرماتے ہیں یوں کہے مولا میں ایک بیماری میں گر گیا تھا، میں مصیبت میں پھنس گیا تھا، اگر خدا بندے عالم فلانے بندے کو سبب نہ بناتا میرا بھٹا بیٹھ جاتا۔ اللہ کو درمیان میں لا موحد رہے گا، خدا کو دور کرے گا تو مشرک بن جائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
मुख्तसरन अर्ज करूं, मुशरिकीन अरब जिनको खुदा फरमाते इन्नमल मुशरिकून नजसुन, कि मुशरिक नजिस हैं, इनको मस्जिदुल हराम के अंदर न आने दिया जाए। कुरान ये भी कहते हैं कि वो मुशरिक नजिस हैं, ये मुशरिक हैं, और फिर ये भी फरमाते हैं मेरा हबीब इन मुशरिकों से भी पूछो कि मन खलक समावात वल अर्ज़ लयक़ूलुन्नल्लाह, अगर इनसे पूछो जमीन किसने बनाई, आसमान का शामियाना किसने लगाया, तो सारे मुशरिक कहेंगे अल्लाह ने सब कुछ किया। वो कहते हैं जमीन का फर्श बिछाने वाला अल्लाह, आसमान का शामियाना लगाने वाला अल्लाह, लेकिन अल्लाह फिर भी उनको मुशरिक कहते हैं। क्यों? उन्हें खुदाई को टुकड़ों में तकसीम किया हुआ था। बारिश बरसाना फलाने बुत का काम, देवता का काम, औलाद देना फलाने बुत का काम, जायदाद देना फलाने का काम, बीमारों को सेहत देना फलाने का काम, मुकदमे में कामयाबी अता करना फलाने का काम। उन्हें 360 खुदा छोटे छोटे बना रखे थे। वो अल्लाह को कहते थे रब्बुल अरबाब, वो है छोटे थे, ये है बड़ा रब। कि आज तो हमारे मुसलमान अल्लाह को रब भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं खुदाई भी दे चुका अल्लाह के पास जहन्नम के सिवा कुछ भी नहीं है। सलवात पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। लिहाजा अगर शिर्क की लानत से बचना है तो कम अज कम 4 मोटे मोटे शिर्क की किस्में हैं, 4, उनसे दामन बचाओ, इंशाअल्लाह खुदा परस्त बन जाओगे और शिर्क की बीमारी से बच जाओगे। शिर्क फिल सिफात, शिर्क फिल जात, शिर्क फिल सिफात, शिर्क फिल अफआल, शिर्क फिल इबादत। अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, उसका कोई शरीक नहीं उसकी जात में, क्योंकि वो वाजिबुल वजूद है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। मौत तो बजाय खुद उसे नींद नहीं आती, नींद क्या आएगी उसको ऊँघ भी नहीं आती। लेकिन बाकी हर कायनात की मखलूक की इब्तिदा भी है, इंतहा भी है, आगाज भी है, अंजाम भी है, क्योंकि हर मखलूक मुमकिनुल वजूद है, उसका वजूद अपना नहीं अल्लाह ने दिया है। अल्लाह का वजूद अपना जाती है, वो वाजिबुल वजूद है, वो अव्वल भी है, वो आखिर भी है, वो जाहिर भी है, वो बातिन भी है। ऐसा अव्वल है उसकी अव्वलियत की इब्तिदा कोई नहीं, ऐसा आखिर है उसकी आखिरियत की इंतहा कोई नहीं। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उसके सिफात में कोई शरीक नहीं। जो हमारे पास जो मखलूक में कमालात हैं, अम्बिया हैं, अइम्मा हैं, मलाइका हैं, जो भी मखलूक है खुदा है, कोई बड़ा है कोई छोटा, किसी के पास छोटे सिफात, किसी के पास बड़े सिफात, किसी के पास थोड़े सिफात, किसी के पास ज्यादा सिफात। जितने मखलूक के पास सिफात व कमालात हैं उनका अता करने वाला खुदा है। खुदा के सिफात अपने जाती हैं, किसी और ने उसको अता नहीं की। लिहाजा खुदा की सिफतों में भी कोई शरीक नहीं। हम जिंदा हैं तो जिंदगी खुदा ने दी, हम ताकतवर हैं तो कुव्वत खुदा ने दी, अगर साहिब इल्म हैं इल्म खुदा ने दिया। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हुक्म है कि जब उठो तो भी कहो, जब बैठो तो भी कहो कि मैं उठता हूं तो भी खुदा की दी हुई ताकत से, मैं बैठता हूं तो भी खुदा की अता करदा कुव्वत से। इस्लाम तो हर वक्त हमें याद दिलाता है कि तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जिसने कहा आना मैं ऐसा थे मैं वैसा, खालिक ने इस तरह गर्क किया कि उसका नाम भी मिट गया और उसका निशान भी मिट गया। लिहाजा अल्लाह की सिफात में भी कोई शरीक नहीं। बाकी कोई अल्लाह के काम हैं जिन कामों में भी अल्लाह का कोई शरीक नहीं। हमें बातें इधर उधर की करूं फिर अल्लाह के क्या काम है, बात लंबी हो जाएगी। मैं मुनासिब समझता हूं सूरह रूम पारा नंबर 21 रुकू नंबर 7 की एक आयत पढ़ दूं जिसमें अल्लाह ने अपने चंद काम गिनवाए हैं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। फरमाते हैं अल्लाह वही तो है कि जिसने पहले तुम्हें पैदा किया, जिसको चाह बेटी दी, जिसको चाह बेटा दिया, जिसको चाह जोड़ा दिया, जिसको चाह बांझ बनाया।
پیدا کرنا اولاد دینا اللہ کا کام. آج ہی میں 16 پارے سورہ مریم میں لے کر رہا تھا. لوگ کہتے ہیں یہ خدا بھی نیچر کا پابند ہے, اس نے قانون بنایا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا کہ بانج عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے, نہیں ہو سکتا بغیر باپ کے پیدا ہو جائے. خالق نے جناب زکریا کو 118 سال کی عمر میں, جبکہ بیوی بانج ہو چکی ہے, ایسا ہو چکی ہے, سن ولادت ختم ہو چکا ہے, جناب یحییٰ عطا کر کے بتا دیا اسباب بنانے والا میں ہوں, میں اسباب کا پابند نہیں ہوں. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جناب ابراہیم خلیل خدا ہیں, نبی اللہ ہیں, رسول اللہ ہیں, خلیل اللہ ہیں. دعائیں مانگ رہے ہیں, شادیاں 2 کی ہوئی ہیں. جناب سارا, جناب حاجرہ دعائیں مانگتے ہیں, یا اللہ دے رب حبلی ذریۃ طیبہ, پاک پاکیزہ اولاد دے. اللہ سنتا ہے پر نہ ہاں کرتا ہے نہ نہ کرتا ہے. وہ مانگتے ہیں, خدا نہ ہاں کرتا ہے نہ نہ کرتا ہے. ایک سبق ہے, کبھی دیر ہو جائے خدا پہ نزلہ نہ گرایا کرو. کبھی بندے مومن کی آواز خدا کو اتنی پسند ہوتی ہے, بات پھر لمبی نہ ہو جائے, کہ خدا فرماتے میں چاہتا ہوں میرا بندہ مانگتا رہے تو میں سنتا رہوں. کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بے ایمان کبھی بھول کے خدا کو پکار بیٹھتے ہیں, خدا کہتا ہے جلدی کام کرو, میں اس کی دوبارہ منحوس آواز نہیں سننا چاہتا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مومن کی دعا قبول نہ ہو تو لوگ کہتے بڑا پہنچا ہوا کہتا تھا 10 سال ہو گئے فلانا کام کی دعائیں مانگ رہے اللہ پوری نہیں کرتا. لیکن بے ایمان مانگتے تو فوراً کام ہو جاتا ہے, کہتے بڑا مقرب بارگاہ خدا ہے. اللہ کے رازوں کو اللہ جانے کہ وہ کس وجہ سے اس کی جلدی قبول کی ہے, اس کو دیر کیوں کی ہے. حتیٰ کہ حضرت ابراہیم دعا مانگتے مانگتے مایوس نہیں ہوتے, کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے کافر ہوتے ہیں. جب بڑھاپے کا عالم وہ 100 سال کے جناب ابراہیم اور 100 سال کے لگ بھگ بیوی, خدا نے پہلے ایک لال دیا پھر دوسرا. انہیں شکریہ ادا کیا تھا جس کو خالق نے قرآن کی آیت بنا کے اتار دیا کہ الحمدللہ الذی وہبنی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. میں خالق اکبر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے بڑھاپے میں مجھے لالوں کی جوڑی عطا کر دی. لہذا اولاد دینا اللہ کا کام. نبیوں کے واقعات بتا رہے ہیں کہ نبی لوگوں کے وسیلے ہیں, لیکن خود اولاد کی تمنا ہوتی ہے, خدا سے مانگ رہے ہیں. بیماروں کو صحت دینا خدا کا کام. شک ہو تو سورہ دہر پڑھ لو, ہر ذاکر مولوی یہی پڑھتے ہیں. حسرین بیمار ہوتے ہیں, پیغمبر منت مانتے ہیں کہ خالق میرے شہزادوں کو شفا دے, میں 3 روزے رکھوں گا. یہی منت حیدر قرار مانتے ہیں, یہی خاتون قیامت مانتی ہیں, یہی شہزادگان کونین مانتے ہیں, یہی گھر کی کنیز مانتی ہے. خدا صحت دیتا ہے پھر روزے رکھے جاتے ہیں, کھانے یتیم و اسیروں کو دے دیے جاتے ہیں. اگر خدا صحت نہیں دیتا تو پھر کون دیتا ہے؟ جبن کلی کلی, علی 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 علی, نگر نگر گلی گلی, علی 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 علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ختم کروں, ٹائم نہیں ہے تو دوسرا کام فرماتے ہیں جس کو پیدا کروں اس کی روزی کا انتظام کرنا بھی میرا کام. پھر جتنی زندگی میں نے کسی کو دی ہے اس کے جب ختم ہو جائیں سنو سال, پھر موت کا ذائقہ چکھانا میرا کام. پھر صدیاں گزر جائیں, بوسیدہ ہڈیوں کو, بوسیدہ بکھرے ہوئے اعضاء کو جمع کر کے حیات نو عطا کر کے میدان معاشر میں لا کے کھڑا کرنا بھی میرا کام. او میرے شریک بنانے والو, حال من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء, کوئی ہے میرا شریک جو میرے والے یہ کام کر کے دکھائے؟ سبحانہ و تعالی اما یشرکون. اللہ فرماتے پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو مشرک اس کے بارے میں کہتے ہیں.
پتہ چلا یہ کام اللہ کے ہیں. اور آخری چیز کہ جس میں شریک اللہ کا کوئی نہیں وہ عبادت ہے. عبادت چھوٹی سے لے کر بڑی تک، ساری باتوں سے بڑی عبادت نماز. نماز کے سارے ارکان میں سے افضل رکن جو ہے وہ ہے سجدہ. تو جب کوئی چھوٹی عبادت بھی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں تو سجدہ سوائے خدا کے کیسے دوسروں کے لیے روا ہو سکتا ہے؟ لہذا اللہ فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. جو میری ملاقات چاہتا ہے، جو میری خوشنودی چاہتا ہے، جو میری بارگاہ میں حاضری حضوری کا یقین رکھتا ہے، اس پر واجب ہے کہ نیک عمل بجا لائے، لیکن عمل اس طرح کرے کہ میری عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے. حتیٰ کہ شرک یہ ایک ریاکاری کہ لوگ مجھے دیکھے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو پھر کریں تعریف. نماز پڑھتے وقت یہ دیکھے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو زیادہ خشوع سے پڑھے، تو جب پڑھ چکے تو پھر کان لگائے لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں سما. معصوم فرماتے ہیں یہ ریاکاری بھی شرک اصغر ہے. اللہ سے توقع رکھو، اچھا کام کر دو تو جزا خدا دے گا، برا کام کرو گے سزا خدا دے گا. بندے تعریف کریں گے تو کس مسند پہ تمہیں بٹھا دیں گے، اگر تنقید کریں گے تو تمہیں کہاں گرا دیں گے. بندے بیچارے نہ کوئی دے سکتے ہیں نہ کوئی لے سکتے ہیں. اپنے خالق مالک پالک کو راضی کرنے کی کوشش کرو. لہذا اللہ واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. محمد و آل محمد آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی اپنی امت کا وسیلہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے وسیلے وہ ہیں محمد و آل محمد، 12 امام 14 معصوم جو وسیلوں کے بھی وسیلے ہیں. میں نے اپنی کتابوں میں آسن فرائد اصول و چہیہ وغیرہ میں ثابت کیا ہے کہ جب لوگ مشکلات میں گھر جاتے تھے اپنے دور کے نبی کا واسطہ دے کے خدا سے دعا کرتے تھے، لیکن جب نبی مشکلات کے دلدل میں پھنس جاتے تھے تو واسطہ محمد و آل محمد کا دے کر خدا سے دعا کرتے تھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا پہلا بنیادی عقیدہ جس پر سارے دین کی عمارت کھڑی ہے وہ ہے عقیدہ توحید. خداوند عالم کو ذات میں، صفات میں، افعال میں، عبادت میں واحد لا شریک مانو، اس کو قادر مطلق جانو. جب کوئی چھوٹی بڑی مشکل آئے، جب کچھ مانگنا ہو، معصوم فرماتے ہیں گھر میں اگر نمک نہیں تو وہ بھی خدا سے مانگو، اگر مرچ نہیں تو وہ بھی خدا سے مانگو. اگر چاہتے ہو کہ جو مانگو خدا دے دے، پہلے یقین پیدا کرو کہ ہمارا خدا قاضی الحاجات ہے. جب کوئی حاجت پیش آئے خدا سے مانگو. جب خدا کو تمہارے صدق کا یقین ہو جائے گا کہ یہ بندہ صادق ہے، اپنی نیت میں مخلص ہے، جو مانگو گے وہ پاؤ گے. محمد و آل محمد کا واسطہ دیتے جاؤ. کتنا حفظ مراتب ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ واحد ہے، اس کا شریک کوئی نہیں. محمد عربی سید الکائنات ہیں، لیکن اللہ کے رسول، اللہ کے پیغام بر ہیں، وہ بھی اللہ یا اللہ کے شریک نہیں. جہاں تک علی اور اولاد علی کا تعلق ہے، یہ کائنات سے بلند، یہ کائنات سے بالا، یہ ساری کائنات سے اعلیٰ، آسمان والوں سے بلند، زمین والوں سے بلند، ما کان سے بلند، ما یکون سے بلند. لیکن نبی بھی نہیں، خدا بھی نہیں، اللہ کے ولی ہیں محمد کے بلا فصل ولی.